الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ بے شک زمین کے ہمارے پیروں تلے ہونے میں اور آسمان کے ہمارے سروں پر تنے ہونے میں ہمارے رب کی قدرت ظاہر، یقیناً خوشگوار اور پلیزنٹ ہواؤں کے چلنے، ان کے رخ بدلنے اور ان کے طوفان کے روپ لینے میں ہمارے رب کی طاقتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بادلوں سے بوند بوند بارش کے برسنے میں، اولوں کے گرنے میں، بجلی کے چمکنے میں اور بادلوں کے پھٹنے میں ہمارے رب کی مائٹ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ بے شک یہ زمین اور اس میں موجود جانداروں میں رب کی قدرت ظاہر، یہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے تیرنے میں اور پرندوں کے آسمان میں اڑنے میں ہمارے رب کی نشانیاں موجود، یہ زمین سے مخلوق کے لیے پروویژنس کے نکلنے میں، پھولوں کے کھلنے اور ان کے خوشبو بکھیرنے میں رب کی قدرتیں موجود۔ کیا ان سب پر غور کرنے پر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ان سب کو وجود میں لانے والا اتنا فلالیس نظام، اتنا ایک دوسرے کے بیچ پرفیکٹ کوآرڈینیشن رکھنے والا مالک کتنا مہان و شکتی شالی ہوگا؟ وہ ایسا زبردست طاقتوں والا مالک کہ اسے کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں، کسی صلاح کار اور لیگل ایڈوائزر کی بھی ضرورت نہیں، اسے اپنی مخلوق کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کسی سی اے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آپ میں مکمل، نہ اسے پارٹنر کی ضرورت نہ ہی اولاد کی، نہ وہ کسی کا اترادھیکاری نہ کوئی اس کا اترادھیکاری، بلکہ ہر ایک اس کا غلام، ہر ایک اس کی مخلوق، اور وہ ان تمام کا ایک اکیلا مالک، ایک اکیلا خالق، ایک اکیلا پالنہار۔ ان سب باتوں کا اپنے دل و دماغ سے اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، جس نے نہ صرف ہم انسانوں کو پیدا کیا بلکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس مالک نے ہمارے لیے سنسار کی ساری چیزوں کو لائف سپورٹنگ سسٹم کے طور پر ہماری سیوا میں لگایا ہے، ہمیں سماعت، بصارت اور عقل جیسی فیکلٹیز عطا کر کے ہمیں نفس کا ڈیوائس دیا تاکہ ہم اچھے اور برے، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں۔ ساتھ ہی ہمیں اس دنیاوی امتحان میں ڈال کر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے امتحان کے سلیبس کو اپنی کتابوں، صحیفوں اور الواح کی شکل میں موجود رکھا اور اس پر عمل کر کے دکھانے والے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ اور پریکٹیکل بھی موجود رکھا۔ بے شک اس دنیا کو اللہ نے کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا، بلکہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس نے اپنی بات ہر دور، ہر علاقے اور ہر زمانے میں انسانوں تک پہنچائی تاکہ انسان اپنے رب کی بات کو سن کر اپنا سدھار کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھی اپنی بات پہنچائی اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کو جی کر دکھایا۔ ان صاحب قرآن کو ہم نے قرآن سے ہی جاننے کی کوشش کی اپنے پچھلے خطبے میں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب قرآن کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں کو قرآن کریم سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے فرمایا اپنے آخری کتاب کی 3 نمبر کی سورۃ شریفہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر کی آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اگر انسان احسان ماننے والا ہو تو اسے اللہ کا احسان معلوم ہوگا
کہ اللہ نے انسانوں کے بیچ انہی کی نسل انسانی میں سے ایک رسول کو منتخب کیا۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان آیتوں کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں حکمت سے بھرپور اور کتاب کی تعلیم دیتا، چاہے انسان اس سے پہلے کتنی ہی کھلی گمراہی میں کیوں نہ ہو۔ اس آیت سے ہمیں اللہ کا سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی سماج کے ایک بہترین شخص کو منتخب کرتا ہے، جو کہ انسانوں کی طرف رسول بنا کر مقرر کیا جاتا ہے۔ بے شک رسول تو سارے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے احسان اور نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو نہیں ماننا ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی، اب عَصَى اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ نبی سے بار بار کہلوایا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اس کے باوجود لوگوں کو اعتراض یہ بھی ہوتا کہ اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو یلقی الیہ کنز اور تکون لہ جنۃ یاکل منہا، اس کو اللہ کی طرف سے خزانہ ملنا چاہیے اور اس کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے جس سے یہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا اور اسے کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یکون لک بیت من زخرف، یہ سماج میں اس کا کوئی اسٹیٹس تو ہوتا، یا کم از کم اس کا سونے کا محل تو ہوتا جس میں ہر قسم کے عیش و آرام کی چیزیں ہوتی۔ بے شک نبی کی زندگی انتہائی سادہ ہوتی، بہت زیادہ چمک دمک اور گلیمر نہیں ہوتا، ہاں لیکن اخلاق و کردار بہت اونچا اور کیریکٹر بہت ہی مضبوط اور سالڈ ہوتا، اس لیے کہ بے شک اسٹیٹس دوسرے انسان طے کرتے ہیں اور کیریکٹر انسان کو خود بنانا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا کہ مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں کام کاج بھی کرتا ہے؟ اگر یہ رسول ہوتا تو اسے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اسے روزی روٹی کمانے کے لیے بازاروں کی کھاد چھاننی پڑنی چاہیے۔ یہاں دو چیزیں بڑی واضح طور پر سمجھنے کی ہے کہ جن کو انسان خدا کا درجہ دیے ہوئے ہے یا ان میں خدائی کوالٹی سمجھے ہوئے ہے، وہ یہ دیکھے کہ یاکل الطعام، اسے بھی کھانا کھانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے تعلق سے بھی فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ اور تمام نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بڑے ہی واضح انداز میں فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، نہ تو ہم نے ان کے ایسے جسم اور باڈی بنائی تھی کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اور اللہ نے اپنی صفت یہ بتائی وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہی ہر ایک کو کھلاتا ہے اور وہ خود ہر ضرورت سے پاک، اسے کوئی خاتمہ نہیں، وہ لازوال، وہ انفنائی۔ دوسری بات یہ کہ کھانے کے لیے کمانا شرط ہے، لہذا ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جبکہ ہماری ہی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کو ملنے والے ہدیے کو آپ نے کبھی اپنے پرسنل استعمال میں نہیں لیا، تو گھر کا خرچ کس طرح چلتا ہوگا؟ اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی آپ کو دن میں بہت سے کام کاج ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اپنی اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کاج بھی کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ دعوت کا کام بھی جاری ہوگا۔ اب ہم واپس آتے ہیں شروع میں پڑھی گئی اس آیت کی طرف جس میں آپ کی سب سے اہم سنت کا ذکر یہ کہہ کر کیا یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کی سنت یہ کیوں رہی؟ کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان پر فرض کیا ہے
اور جسے اللہ نے فرض کیا اسے نبی کرے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن نہ تو ہمیں ہمارے رب کا فرض کیا ہوا چلتا ہے، اور نہ ہی نبی کی سب سے اہم سنت ہمیں ادا کرنی ہے، لیکن دعویٰ اللہ رسول کی محبت کا ضرور کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، اور نبی کا کام آیا تو گھوم گئے۔ لفظ تلاوت کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تلاوت یعنی صرف اتنا ہی ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہے قرآن پڑھ لو، نئی دکان یا نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھ لو، کسی کی میت ہو گئی ہے تو قرآن پڑھ لو، یا رمضان آیا ہے تو قرآن پڑھ لو۔ اور ان سب میں ہمارا مقصد صرف اور صرف برکت حاصل کرنے اور نیکی کمانے کا چکر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت کے لیے تو پڑھ لیا، لیکن اسے ہدایت کے لیے نہیں پڑھا، جبکہ اصل تو ہدایت تھی، برکت تو بائی پروڈکٹ ہے۔ یہاں مجھے اپنے استاد کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ وہ اس کے لیے لکڑے کے گولے کی مثال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ٹمبر والا ہوں تو مثال بھی اسی کی دیتا ہوں تاکہ بات بھیجے میں گھس جائے۔ کوئی ویاپاری لکڑے کے بڑے گولے کو کٹ ٹو سائز کر کے اس سے اپنے فائدے کی چیز نکالتا ہے، اور اس دوران بھوسا بھی نکلتا ہے۔ کیا کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی ویاپاری بھوسے کے لیے لکڑی کو کاٹتا ہے؟ اور اگر کوئی کاٹے تو ہم اسے بیوقوف کہتے ہیں۔ لیکن یہی بیوقوفی ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ ہم برکت کے لیے تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں لکڑی کاٹوں اور اس سے بھوسا نہ نکلے تو یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھیں تو برکت ہمیں نہ ملے، یہ بھی ممکن نہیں۔ لہذا جب ہم ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں تلاوت کی اصل حقیقت معلوم ہوگی کہ تلاوت صرف قرآن کی عربی پڑھ لینے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے مجموعے کا نام تلاوت ہے۔ اب اگر ہم صرف پڑھیں اور سمجھیں نہیں تو بھی فائدہ نہیں، اگر پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، سمجھائیں بھی لیکن عمل ہی نہ کریں تو بھی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اسی وقت ملے گا جب ہم پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، کیونکہ اسی سے ہمارا تزکیہ ہو سکے گا۔ اس لیے کہ نبی کی دوسری سنت یہ بتائی اللہ نے وہ یزکیہم، وہ نبی اللہ کی آیتوں کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کرتا، ان کے اندرون کو پاک کرتا، ان کا انر پیوریفیکیشن کرتا۔ ہم خود سوچیں، ہم نے کب اپنی خود کی برائیوں کو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کی کوشش کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہم میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ روزانہ کی تلاوت کے ذریعے اپنی سوچ، اپنی روح کا تزکیہ کرتے ہیں۔ شروع میں پڑھی گئی آیت میں پہلے آیتوں کی تلاوت اور اس کے ذریعے تزکیہ کرنے کی بات کہی، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ نبی انسانوں کو اللہ کی کتاب کے ذریعے حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو ایک آیت یا چند آیتیں ہی پہنچی تو قرآن کی ایک ہی آیت اپنے اندر وہ پاور رکھتی ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں چند آیتیں نہیں، بلکہ نبی نے پوری آیتوں کو کتاب کی صورت میں ہمارے حوالے کیا تاکہ ہم اس سے حکمت حاصل کریں۔ لیکن اتنی مکمل کتاب کے باوجود آج نہ تو ہمیں ہدایت مل رہی ہے اور نہ ہی ہمارے کوئی کام میں حکمت دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ یہ کتاب اپنے اندر وہ پاور رکھتی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چاہے گمراہی کے کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ ہوں،
اگر کوئی اس نور کے قریب آتا ہے تو رب کا وعدہ ہے اس کتاب کے بارے میں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اگر کوئی واقعی اپنی خود کی ہدایت اور سدھار کے لیے اس نور کے قریب آتا ہے تو یہ کتاب اسے ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کتاب کو ہدایت اور حکمت کا طالب بن کر پڑھے گا تو رب کا وعدہ ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جو کوئی بھی اللہ کی کتاب سے حکمت چاہتا ہے اللہ اسے حکمت سے نوازتا ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے حکمت مل جائے تو یقیناً اسے بہت سارا خیر مل گیا۔ اب اس خیر کے حاصل ہونے پر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے توبہ کرنے کی عادت بنائیں، اللہ کی غلامی اور بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ہر اچھی چیز اور اچیومنٹ کا کریڈٹ اپنے رب کو دینے کی عادت ڈالیں، اپنے آس پاس ہو رہے واقعات کو دیکھ کر خود میں سدھار لانے کی کوشش کریں، اپنے وجود کو اللہ کے آگے جھکاتے ہوئے خود میں نرمی اور ہمبلنس لائیں، اچھی باتوں پر سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنے عمل سے لوگوں میں اچھائی کی مثال پیش کریں، ہر برائی سے سب سے پہلے خود کو دور رکھتے ہوئے سماج میں برائیاں پھیلنے سے روکنے کی اپنی طاقت بھر کوشش کریں، اللہ کی حدود کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کریں اور ان کو پھلانگنے سے خود کو بچائیں۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تبھی اللہ کے انعام کی بشارت کے ہم مستحق بن سکیں گے۔ اللہ ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ جس خوبصورت زمین پر آپ نے ہم انسانوں کو بسایا، ہم انسانوں نے اپنے وقتی فائدے اور لالچ میں اس کی خوبصورتی کو بگاڑنے کی کوشش کی، جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں آج، زلزلے، سیلاب، بادلوں کے پھٹنے اور انسانی جانوں کو بے دردی سے مارنے کی صورت۔ اللہ ہم آپ سے تمام انسانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون